للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیوں، پچھلی مرتبہ ہم نے جو ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں ہم نے مرزائیت کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے طور پر خدائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے، میں اس میں آپ کے سامنے صریح اس کا دعویٰ خدائی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ دیکھیے، آپ حوالہ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کہتا ہے اپنے بارے میں، یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے متعلق یہ وحی نازل کی، اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ انت منی بمنزلتی ولدی، کہ اے مرزا تو میرے نزدیک میرے بچے کی طرح، میرے بیٹے کی طرح ہے۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیے، کیا اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ کوئی جو سن رہا ہے میری بات کو وہ جواب دے نا، ویڈیو جب سنیں تو اس کو جواب بھی دے ساتھ ساتھ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ جب بیٹا ہی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے بیٹے کے مرتبے میں بات کیوں یہ کر رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اس نے نہ کوئی کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے، اور یہ ہمارے ایک ایک بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یہ پتہ ہے اللہ پاک کی اس شان کا، کہ اللہ پاک کا نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ اللہ پاک نے مجھے یوں خطاب کیا کہ اے مرزا تو میرے نزدیک میرے بچوں کی طرح ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جو کسی کا بیٹا ہو وہ اسی کی جنس سے ہی ہوتا ہے، جو کسی کا بیٹا وہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر اس نے اللہ پاک کے لیے بیٹا مان لیا تو پھر اپنے لیے اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا، کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ مرزائیو ذرا سوچو، کوئی فکر کرو، تم نے قبر میں جانا ہے۔ دیکھیں اس نے کس طرح خدائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات آگے چلیے، آپ کہیں گے کہ یہ ویسے کسی اور طرح سے بات آپ نے کر دی، اس کا حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے آگے دیکھیے، یہ جناب دوسری کتاب کا حوالہ دیکھیے، اس میں بھی کہا اس نے کہ اسمع ولدی، اس میں واضح طور پر اس نے کیا کہا کہ انی ماں کا اسمع ولدی، اللہ پاک نے مجھے خطاب کیا اے میرے بیٹے تو میری بات سن۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں بھی خدا کا بیٹا ہونا ثابت کر دیا۔ او مسلمانوں جو تم ان کی حمایت کرتے ہو، ان کو سمجھتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کہتے اس طرح کی باتیں، اور ان کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں نہیں پائی جاتی ہو، مسلمانوں تم نام نہاد مسلمان ہو ہیں، تمہیں تو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ اللہ پاک کے بارے میں کس طرح کے اس کے نظریات ہیں، اللہ پاک کے بارے میں اس کے نظریات کتنے غلط ہیں، ذرا تم سوچو۔ اچھا تیسری بات اس کے آگے آئیے، آپ کہیں گے کہ مزید یہ بھی کسی اور جگہ پہ جناب یہ ادھر سے اٹھا کے آپ نے بتا دیا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مراد کچھ اور ہو۔ یہ دیکھیے تیسرا حوالہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں، کہتا ہے جناب طاعون کا تذکرہ ہو پڑا، فرمایا ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے مجھے یہ الہام ہوا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیے اللہ نے کہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ خدا قادیان میں اترے گا؟ اچھا پھر اللہ قادیان میں اترے گا، اللہ پاک تو اترنے سے اس طرح پاک ہے جس طرح یوں کہہ رہا ہے، تو یہ یعنی کہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ قادیان میں اترے گا، یعنی کہ اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اے مرزائیو ذرا کچھ غور کرو، اللہ پاک نے تو اپنی توحید بیان کی، اللہ پاک کی توحید کے لیے سارے اللہ پاک کے نبی آتے رہے اور اللہ پاک کی توحید بیان کرتے رہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم نے صرف چند لوگوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو، تم اپنا دین بیچ رہے ہو۔ اور اے مسلمانوں جو ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو، ذرا تم اپنے حالات پہ غور کرو۔ تمہارے سامنے اگر کوئی اللہ پاک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے تو تم برداشت کرو گے؟ تو یہ دیکھو یہ تمہارے سامنے ہی ہے کہ میں اس کے حوالے رکھ رہا ہوں، ذرا سوچو، ان مرزائیوں سے پوچھو کیا یہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں؟ کیا تم نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ اللہ پاک مسلمانوں کو جو ان کے حمایتی بنتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو نام نہاد مسلمان ان کے حمایتی بنتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔